آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ 3 مراحل بتاؤں گا جو آپ کی قسمت کے بند تالے کھول سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی، میں کہتا ہوں آپ نے اب تک 15 شعبان کا وہ خفیہ عمل ہی نہیں کیا جو عرش ہلا دیتا ہے۔ آج ہم اس خفیہ میٹنگ کی تفصیل جانیں گے جو آج رات آپ کے رب اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی ہے۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا جسے بزرگوں نے اکسیر اعظم کہا ہے، جو تقدیر کی لکیریں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ اپنی دعاؤں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی شام کوئی عام شام نہیں ہے۔ سورج ڈھل چکا ہے، لیکن فضاؤں میں ایک عجیب سی سنسی، ایک انوکھا ارتعاش موجود ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سال کے کچھ ایام ایسے کیوں ہوتے ہیں جب دل بلا وجہ دھڑکنے لگتا ہے، جب روح کسی انجانی دستک کا انتظار کرتی ہے؟ آج رات آسمانوں پر ایک ایسی ہلچل ہے جسے مادی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آج کائنات کے گریٹ سرور میں ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ آج تقدیر کے قلموں کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج شب برات ہے، نجات کی رات، فیصلوں کی رات اور قسمت کے رخ موڑنے کی رات۔ تصور کریں، آسمان دنیا سے ندا آ رہی ہے، لیکن یہ ندا صرف ان کے لیے ہے جن کے کانوں میں طلب کی پیاس ہے۔ آج میں آپ کو کسی قصے یا کہانی کی طرف نہیں لے جا رہا، بلکہ میں آپ کو اس خفیہ میٹنگ کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں جو آج رات آپ کے رب اور کائنات کے فرشتوں کے درمیان ہونے والی ہے، جہاں آپ کی زندگی کا اگلا 1 سال طے پائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے جو آپ کی تقدیر کی لکیروں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے؟ تصور کریں، ابھی اس وقت جب آپ مجھے سن رہے ہیں، آسمان دنیا پر ایک فہرست تیار کی جا رہی ہے، ایک ایسی لسٹ جس میں آپ کا، میرا اور ہم سب کا نام موجود ہے۔ اس لسٹ کے اوپر بڑے حروف میں لکھا ہے فیصلہ شعبان 1447 ہجری تا شعبان 1448 ہجری۔ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت عرش الہی سے فرشتے کیا احکامات لے کر اتر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جسے اگلے مہینے موت کی آغوش میں جانا ہے مگر وہ آج نئے کپڑے سلوا رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی قسمت میں آج رات ارب پتی بننا لکھا ہے مگر وہ مایوسی کی نیند سو رہا ہے؟ آج کی رات یعنی 15 شعبان کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ کائنات کے ہیڈ کوارٹر میں بجٹ پیش ہونے کی رات ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ خفیہ کوڈ بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک عمل جو اس لسٹ میں لکھے ہوئے فیصلے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن میں کہتا ہوں اگر سب کچھ لکھ دیا گیا اور بدلا نہیں جا سکتا تو پھر اس رات اللہ کے آسمان دنیا پر آنے کا کیا مطلب؟ اللہ کیوں پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا؟ یہاں ایک راز کی بات سنیں، تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو پتھر پر لکیر ہے اور ایک وہ جو معلق ہے۔ وہ آپ کی ایک پکار، ایک آنسو اور ایک خاص عمل کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کیا وہ 1000 رکعت نماز ہے؟ کیا وہ سارا دن کا روزہ ہے؟ نہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور طاقتور ہے۔ وہ خاص عمل جو قسمت کے بند تالے کھول دے۔ اب غور سے سنیے، وہ عمل جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں اسے بزرگوں نے اکسیر اعظم کہا ہے۔ یہ عمل 3 مراحل پر مشتمل ہے، اور اگر آپ نے اس رات کے آخری پہر میں یہ کر لیا تو میں دیوار پر لکھی تحریر کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ گردش سے نکل جائے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دعائیں بادلوں سے ٹکرا کر واپس کیوں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ اوپر جانے والے راستے گناہوں کے دھوؤں سے بند ہیں۔ رات کے سناٹے میں تنہا بیٹھ جائیں، لائٹ بند کر دیں، اپنے آپ کو اس کالی کوٹری میں تصور کریں جہاں ایک دن آپ کو اکیلے جانا ہے۔ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ، میں نے اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے خراب کی، اب تو اسے اپنے ہاتھوں سے سنوار دے۔ جب پہلا آنسو گرے گا سمجھ لیں آپ کا ماضی ڈیلیٹ ہو گیا۔ سورہ یاسین کا خاص عمل، یہ وہ عمل ہے جو تقدیر کے فیصلوں میں مداخلت کرتا ہے۔ مغرب کے فوراً بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، لیکن ٹھہریے، ہر بات نیت بدلنی ہے۔ پہلی بار
لمبی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ایسی زندگی کے لیے جس میں اللہ آپ سے راضی ہو۔ دوسری بار رزق کی تنگی کو جڑ سے کاٹنے کے لیے۔ تیسری بار ناگہانی آفتوں سے بچنے کے لیے۔ ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شبان پڑھنا وہ چابی ہے جو بند تالا کھولتی ہے۔ کینہ سے آزادی یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں آ کر بڑے بڑے عابد فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ ساری رات سجدہ کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہے تو اللہ کے فرشتے آپ کی فائل بند کر کے سیٹ پر رکھ دیتے ہیں۔ قسمت بدلنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارا حق بھی نہیں تھا۔ میرے محترم سامعین، وقت تیزی سے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ ستارے اپنی جگہ بدل رہے ہیں اور رات کا پچھلا پہر قریب آتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، تھوڑی ہی دیر میں فجر کا سپیدہ نمودار ہوگا اور تقدیر کی وہ فائلیں جن پر آج رات مہریں لگی ہیں بند کر کے آسمانوں پر اٹھا لی جائیں گی۔ کیا ہی بد نصیبی ہوگی کہ کل جب سورج نکلے تو ہم وہی پرانے انسان ہوں، وہی پرانی پریشانیاں، وہی ناکامیاں، وہی گناہوں کا بوجھ۔ لیکن کیا یہ خوش نصیبی ہوگی کہ جب کل کی صبح طلوع ہو تو فرشتے آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں لے کر آسمان پر جائیں جن کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، میں اس سے راضی ہو گیا، میں نے اس کی تقدیر بدل دی، میں نے اسے عطا کر دیا۔ آج کی رات تماشا کرنے کی نہیں، توبہ کرنے کی رات ہے۔ آج پٹاخوں کی گونج میں اس خاموش پکار کو مت کھو دیجیے گا جو آپ کے دل سے نکل کر عرش تک جانی ہے۔ وہ خاص عمل، وہ سچی ندامت اور وہ کینہ سے پاک دل، یہی وہ 3 کنجیاں ہیں جو آپ کی قسمت کے بند دروازے کھولیں گی۔ جائیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، اس سے پہلے کہ وقت کا قلم رک جائے اور سیاہی خشک ہو جائے۔ آج کی رات آپ کی ہے، آپ کا رب آپ کا منتظر ہے۔ اللہ ہمیں وہ بننے کی توفیق دے جو وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔